السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنے امان میں رکھیں، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کریں، اور ہماری روزی روٹی میں، ہماری آمدنی میں اتنا اضافہ کریں کہ ہم اپنے بزرگ ماں باپ کی حفاظت کر سکیں، انہیں سنبھال سکیں اور اپنی نئی نسل کو اچھی سے اچھی تربیت دے سکیں، تاکہ وہ دنیا کے سامنے ایک اچھے انسان کی طرح نمایاں ہوں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو۔ آج کا میرا ٹاپک، جو میری اس ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے کیا اس میں اچھائی ہے یا کیا برائی ہے۔ یعنی ایک میرے دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے پوچھا گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ موبائل کے اندر تلاوت جو ہے وہ نہیں سننی چاہیے، یہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں نے اس کے بارے میں معلومات کی تو مجھے تو ایسا کہیں بھی محسوس نہیں ہوا کہ موبائل فون میں تلاوت سننا گناہ ہے یا پھر ثواب نہیں ملتا یا پھر ثواب کم ملتا ہے۔ تو جب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا غور فکر کیا تو مجھے جو سمجھ آئے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور امید یہی ہے کہ آپ سب میری جو رائے ہے، بے شک ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، مگر میری جو رائے ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ آئے اور پسند آئے۔ تو اگر اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور کچھ نہ کچھ اچھا لکھ دیے گا۔ اور موبائل فون ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے نا، الیکٹرانک ڈیوائس، جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں ہم برقی آلہ، ٹھیک ہے، برقی آلہ ہے۔ اب اس کو استعمال ہم نے کرنا ہے، وہ جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ اب جیسے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، وہ یہ ہے کہ مسجد کے مینار پہ لگا ہوا ایک لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لاؤڈ اسپیکر پہ مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا ہے، جس کو سن کر ہم وقت کا تعین بھی کر لیتے ہیں کہ کون سی نماز کا وقت ہے، یا پھر مسجد کی طرف ہمارا جو ہے بھاگنے کا سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ بھی ایک برقی آلہ ہے، الیکٹرانکس ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے بھی آواز نکلی، ہم نے اس کو اچھے معنوں میں استعمال کیا، اسپیکر کو، لاؤڈ اسپیکر کو۔ اگر یہی لاؤڈ اسپیکر کسی گھر میں یا شادی میں لگا ہو تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں سے اذان یا ایسی چیز کے بجائے گانے ہی نکلیں گے نا۔ تو اب اس میں لاؤڈ اسپیکر کا تو کوئی قصور نہیں، یا تو اس کی کوئی خرابی تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک آلہ ہے، آلہ کو جس طرح استعمال کرنا چاہے وہ ہم نے استعمال کیا۔ یہی چیز موبائل ہے۔ موبائل میں اگر آپ چاہیں فلمیں دیکھنا تو آپ فلمیں دیکھ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر گانے سننا، گانے سن لیں، اگر آپ اس کے اندر کارٹون دیکھنا چاہتے ہیں کارٹون دیکھ لیں، اگر آپ اس کو ایز اے مسلم یوز کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی بھلائی کے لیے، اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے، تو اس کے اندر بے شمار ایسے بڑے بڑے عالم ہیں، اسکالرز ہیں، جن کے بیانات بھی ہیں، مجالس بھی ہیں، اور بہت کچھ مل جاتا ہے ہمیں۔ قرآن کی تفسیر مل جاتی ہے، اگر ہم وہی سننے بیٹھے تو ہماری عمر ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ قرآن کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، موبائل کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کا یوز کیا کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ موبائل پہ تلاوت سننا جو ہے وہ گناہ ہے یا اس کا ثواب نہیں ملتا، تو اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ حج کے موقع پر جب حج ہو رہا ہوتا ہے، تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ پہنچے ہوتے ہیں اور وہاں پر حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک عالم ہوتے ہیں جنہیں امام کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں، وہ اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پر۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جب جماعت میں آپ نماز پڑھتے تو کہا جاتا ہے کہ باقی پیچھے خاموش ہو جائے، امام خود پڑھتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو وہ خاموش رہے، امام کے پیچھے وہ پڑھے گا تو اس کا جو ثواب ہے پورے کا پورا اس نمازی کو یا جو بھی ہوتا ہے اس کو پورا ثواب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کس طرح سے ایک آدمی کی آواز لاکھوں کے مجمع تک کیسے پہنچتی ہے، وہ بھی ایک لاؤڈ اسپیکر ہے، برقی آلات ہے، استعمال کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ موبائل کے اوپر قرآن نہیں سننا چاہیے، تو بھائی میرے موبائل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، برقی آلہ ہے، الیکٹرانک ڈیوائس ہے، یہ کوئی خود یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی، روح ڈالی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ بے شک علم اللہ عطا کرنے والا ہے، بنایا انسان نے اسے اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔ اب انسان ہی اسے استعمال کرنے والا ہے، وہ جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اب قرآن کی بات کرتا ہوں، برقی آلات کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، موبائل فون کوئی جن یا گائے بھینس وغیرہ نہیں ہے، وہ ایک برقی آلہ ہے، یہ اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا۔ اب تراویح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تراویح میں ایک امام ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں
اور پیچھے ان کے لاکھ کا مجمع ہو یا 10,000 کا مجمع ہو. میں اس وقت ماڈل کالونی یعنی میں ابھی ہوں پاکستان کراچی میں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے میمن مسجد جو ہے کھارا در کے وہاں بولٹن بازار کی سائڈ پر, ٹھیک ہے. وہاں کم از کم ایک جو ہوتی ہے وہاں تراویح اس کے اندر 8 سے 10,000 آدمی ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ایک امام پڑھ رہا ہوتا ہے, پیچھے ان کے اتنی بڑی بڑی جو صفیں ہوتی ہیں کہ ان سب تک اس امام کی آواز کیسے جاتی ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ تو بھائی اس کے لیے برقی آلہ استعمال کیا جاتا ہے, لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جاتے ہیں. امام صاحب اپنی ہلکی آواز میں قرات کر رہے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پیچھے جو 1,000 10,000 12,000 جتنا بھی مجمع ہوتا ہے وہ سارا اس کو سن رہا ہوتا ہے. اور اس کی تو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اگر 10,000 ہے تو ان میں سے بہت مشکل ہے کہ 5,000 حافظ قرآن ہو. 5,000 کو تو نہیں آتا نا, مجھے نہیں آتا قرآن, حفظ نہیں ہے میرا, ٹھیک ہے. تو اب میرے جیسے جو نابینا ہوتے وہ کیا کرتے, وہ بھی تو آخر کچھ انہوں نے بھی تو قرآن سے استفادہ اٹھانا ہی ہے نا, کچھ نہ کوئی فائدہ اٹھانا ہے. ان کے لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بھائی پڑھو, نہیں تو سنو. ہم کس طرح سنیں گے؟ یا تو کوئی ہمارے ساتھ فارغ بندہ آگے بیٹھ گیا وہ ہمیں پڑھ کے سناتا رہے, یا تو پھر یہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری سائنس نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے بہت ترقی کی, اور ہمارے پاس ایسے حالات ابھی موجود ہے کہ جو ایک بٹن دبانے پر ہمیں پورے کا پورا ہمارا دین سننے میں آ جاتا ہے, دیکھنے میں آ جاتا ہے. اب ہم نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے یہ ہم پر منحصر ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا ایک جو ہے نا پوائنٹ جو ذہن میں اٹکتا ہے, ہر مسلمان کے دماغ میں اٹکنا چاہیے, رکنا چاہیے, کہ جیسے بیوٹی پارلر ہے, اکثر میں نے سنا ہے اور لوگ بھی بتاتے ہیں, دکان ہے, دکان بڑے بڑے جو ہے شاپیکس وغیرہ پلازا ہوتے ہیں, شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں, وہ ہیں. تو ان کے اندر تلاوت لگی ہوتی ہے اور لوگ اپنا کام جو ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. خاکروب جو کچرا اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں, تلاوت چل رہی ہوتی ہے, دکاندار اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, صبح کا وقت ہوتا ہے وہ صفائی بھی کر رہا ہوتا ہے, جھاڑ پوچھ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر اکثریت ہمارے جو ہیں دکاندار حضرات وہ سورہ رحمان سن رہے ہوتے ہیں اور پیچھے جھاڑو بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو بھائی میرے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, قرآن کی تلاوت لگائیں, پاک صاف ہو کر آئیں اپنی دکان میں یا اپنا جو بھی کاروبار ہے. اگر آپ وہاں برکت چاہتے ہیں, برکت کی نیت سے انسان یہ سب کچھ کرتا ہے, تو آپ اگر برکت چاہتے ہیں پاک صاف ہو کر آئیں, اور تلاوت اس وقت لگائیں جب آپ اپنا جھاڑ پوچھ جو ہوتا ہے سب کچھ کر چکے ہوں اور آپ فارغ ہو کر بیٹھے, تلاوت سنیں. اگر آپ نے تسلی سے آرام سے بیٹھ کر کل واللہ احد ہی سن لی یا پڑھ لی تو اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ اجر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور پورے سورہ رحمان بھی چل رہی ہے, سورہ بقرہ بھی چل رہی ہے, پوری چل کے گزر گئی, آپ کو سمجھ نہیں آیا. اس نے جو قرات کرنے والے تو انہوں نے پڑھا کیا, یا سجدہ کہاں تھا, رکوع کہاں تھا, کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. قرآن پڑھنے کا سننے کے آداب ہے, اس کو تسلی سے بیٹھ کر سنیں. جس طرح وہ آپ کو مثال دی تھی تراویح کی, تو ایک امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوتا ہے, مگر آپ چاہیں تو خود جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ رمضان آیا بس آنے ہی والے ہیں, تو آپ خود تجربہ کر لیے گا کہ کوئی بھی صف میں انسان اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ قرات کر رہے ہیں اور پیچھے والا جو پیچھے صف میں کھڑا ہوا جو ہے نمازی ہے وہ اٹھا اور جا کے اپنے گھر سے کاج کر کے آ گیا, گھر والوں کو وہی دے کر آ گیا, واپس آ کے بول دیا بھائی میں جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے میں یہی ہوں, میں تو کہیں گیا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے آداب ہوتے ہیں, وہیں کھڑے رہ کر پورا تسلی سے, پورے اطمینان کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ سنا جاتا ہے. آپ سے بھی یہی ہے کہ جب آپ دکان میں آئے, اللہ آپ کی, میرے تمام ویورز کی اور سبسکرائبرز کی روٹی روزی میں برکت ڈالے. یہ میں شروع سے دعا کرتا آ رہا ہوں, اور آگے بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ برکت ڈالے, اور قرآن کو آرام سے, تسلی سے, سکون سے, بغیر کسی عجلت کے یا جلد بازی کے بغیر اس کو سنیں آپ, پڑھیں آپ. اور افضلیت تو پڑھنے میں ہے, ویسے سننے میں بھی کوئی, جہاں تک میرا علم ہے, میں عالم نہیں ہوں, پھر بھی جہاں تک میرا ہے آپ سننے میں بھی کوئی اس میں برائی نہیں ہے, کیونکہ میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ پڑھوں, میں بھی سنتا ہی ہوں. تو اب دنیا میں بھلے جتنی بھی سختیاں ظاہر کر دیں ہم اسلام کے لیے, مگر اللہ پاک نے اسلام بہت پیارا اور میٹھا دین ہمیں دیا ہے. اتنے ہی میٹھے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بہت میٹھا ہمارا دین ہے, بہت اچھا ہمارا دین ہے. اس کے اندر سختیاں نہیں ہیں, بہت نرمیاں ہیں, بہت
بہت ساری سہولتیں اللہ نے دی ہیں. آپ آرام سے تسلی سے بیٹھ کر پہلے ایک قل واللہ احد چھوٹی سی صورت یہ دکان میں گھسنے کے بعد صفائی کرنے کے بعد سن لیں گے. آپ کو یقین کرے اللہ پاک بہت زیادہ رزق دے گا, کیونکہ آپ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو. تو آپ ایک بڑی صورت لگانے سے کے بجائے سورہ بقرہ سننے کے بجائے, جس کے اندر نہ آپ نے غور کیا, نہ آپ نے توجہ کی, نہ آپ نے رکوع پر دھیان دیا, نہ سجود پر دھیان دیا, تو ایسی صورت کا جہاں تک پھر وہی بات ہے, میں عالم نہیں ہوں پھر بھی تو مگر وہ اس کا وہ جو ہونا چاہیے اجر جو وہ ہے وہ ہو سکتا ہے نہ ہو, مگر ایک تسلی سے بیٹھ کر سننے والی ایک چھوٹی سی صورت بھی آپ کو بہت زیادہ برکت سے نواز سکتی ہے. تو کوشش یہی کریں کہ آپ بیٹھ کر تسلی سے, بھلے موبائل ہو, لاؤڈ اسپیکر ہو یا کوئی بھی برقی آلہ ہو, آپ اسے استعمال کریں, بے دھڑک استعمال کریں, بغیر کسی ڈر کے استعمال کریں, مگر یہ سوچ کر استعمال کریں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کی جو کتاب ہے آپ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہ تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہے اور محترم ہے. تو جو افضل ہوتا ہے اس کا احترام اور اس کی عزت اپنی جگہ ہوتی ہے, اور وہ اس عزت کو آپ اپنی نظر میں ضرور رکھیں. یہ نہیں ہے کہ تلاوت چل رہی ہے اور آپ تول کر رہے ہیں اور آپ کو یہی اندازہ نہیں رہا کہ تول میں اگر 19-20 کا بھی فرق آ گیا تو اس کی پکڑ کتنی سخت ہوگی. تو یہ ضرور یاد رکھیے گا, تلاوت صرف سنیے گا, تسلی سے سنیے گا, یہ نہیں کہ آپ اپنے کام کا. اب فرض کرتے ہیں مارکیٹ گئے, مین مارکیٹ میں جا کر آپ ہول سیل مارکیٹ بازار جو ہوتا ہے وہاں سے چینی لے کر آ گئے, 60 روپے کلو, 70 روپے, 80 روپے, جتنے کی بھی ملی. اب آپ بحث کے لیے تو ہے نہیں کہ چینی کتنے روپے کا پاؤ یا کلو ہے, ایک مثال دینی ہے تو آپ لے کر آ گئے 60 روپے کلو. یہاں آ کر آپ نے بیچی اس کو, مارکیٹ جو ریٹ ہے جو فرض کرتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں اور بھی دکاندار ہوں گے جنہوں نے مہنگی لی ہو, تو وہ بیچ رہے ہو 100 روپے, 80 روپے, 90 روپے, یعنی ان کا الگ ریٹ ہو, آپ کا الگ ریٹ ہو. تو آپ کیا کریں گے, گاہک آپ سے پوچھے گا کتنے روپے کی لائے ہو, آپ کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑے گا کہ بھائی میں 5-10 روپے میں چینی بیچ رہا ہوں 1 کلو. ٹھیک ہے, آپ نے یہ تک نہیں غور کیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا رزق حلال کو حرام کا آپ نے کتنی جلدی کر دیا, کیونکہ آپ نے تلاوت لگائی ہوئی تھی. آپ سچ بولیں گے میں 60 روپے لائے ہوں, تو گاہک آپ کو بولے گا ٹھیک ہے 5 روپے اوپر رکھ کے 10 روپے اوپر رکھ کے مجھے دے دو, تو آپ نہیں دے سکو گے. ایک تو آپ نے سورت کی بے حرمتی کی, اس کے آداب نہیں پورے کیے قرآن کے, اور دوسرا پھر آپ نے قرآن کی موجودگی میں اس کی تلاوت کے دوران آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اس طرح کی جو روزی ہوتی ہے بھائی وہ میرے حساب سے, باقی کسی کی بات نہیں کرتا, میرے حساب سے وہ روزی حرام ہے, کیونکہ اس میں ٹوٹل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب کوشش یہ کریے گا کہ جب بھی آپ قرآن سنیں اس کا احترام, اس کا جو رتبہ ہے اس کو نظر میں رکھیے گا, اور اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں آپ کہ قرآن چل رہا ہے اور اپنا کام کاروبار دنیا داری جو ہوتی ہے دھندا لگا ہوا ہے وہ چل رہا ہے, اپنا تلاوت چل رہی ہے, اللہ اب آپ کو برکتیں نوازے گا, بہت سارا آپ کا کاروبار میں برکت کرے گا. بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے, یہ الٹا ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, دنیا سے بھی جائیں گے اور آخرت سے بھی جائیں گے, کیونکہ اس کا بہت مقام ہے, اور اس مقام سے اس کو میری درخواست ہے کہ بھائی اس کو اپنے مقام پر ہی رہنے دیں. یہ 2-4 روپے کی کاروبار کے لیے آپ اس کو یعنی رسوا نہ کریں, اور ایسا عمل نہ دہرائیں کہ اس کی جو افضلیت ہے اس میں کمی آئے. اور میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز جو ہیں, میری دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ ان کو اپنے امان میں رکھے, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے, اور ہماری روٹی روزی میں, ہماری آمدنی میں اتنی برکت ڈالے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی, اپنے ماں باپ کی حفاظت کر سکیں, ان کے اچھی طرح سے ان کی خدمت کر سکیں, اور اپنی نئی نسل جو ہمارے بچے ہیں ان کی اچھی پرورش کر سکے, تاکہ وہ ایک اچھے انسان کی دنیا میں جوان ہو اور ہمارا سر فخر سے بلند کریں. اللہم صلی علی محمد.